تو شیطان کب اور کیسے دھوکہ دے کر وسوسہ اندازی کر کے غلطی کرواتا ہے؟ خیر خواہ بن کر، ہمدرد بن کر، کسی بھی چیز کے وقتی فائدوں کی اہمیت بڑھا کر. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو صرف وقتی فائدوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں. ان لوگوں کی سوچ محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ تھنکنگ. اور کچھ لوگ وسیع سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جیسے بگ برڈ تھنکنگ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے بگ برڈ تھنکنگ؟ ایک ہوتی ہے اسمال برڈ تھنکنگ، جیسے چڑیا ہے، اور ایک ہوتی ہے بگ برڈ تھنکنگ. دور اندیش ہوتے ہیں، دور تک دیکھتے ہیں. کون سا پرندہ دور تک دیکھتا ہے؟ شاہین، فیلکن. یہ پرندے کتنا دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ میلوں دور تک دیکھ سکتے ہیں. بہت تیز نگاہ ہوتی ہے ان کی، اسی لیے یہ بہت اونچے اڑتے ہیں. تو جن لوگوں کی سوچ بلند ہوتی ہے، اڑان اونچی ہوتی ہے، ان کی نگاہ بھی تیز ہوتی ہے اور دور تک دیکھتی ہے. وہ دور رس ہوتے ہیں یا دور اندیش ہوتے ہیں. دور اندیش، فار سائٹڈ. اور کچھ لوگ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. چڑیا جتنا دل رکھتے ہیں اور چڑیا جتنی پرواز. ہے نا ایسے ہی دو طرح کے لوگ. ہاں؟ تو کچھ لوگوں کی پرواز کہاں سے کہاں تک ہے؟ دنیا سے دنیا تک. بس صرف دنیا کی سوچتے ہیں، اوپر نہیں اٹھ سکتے. وہ چڑیا کو اگر آپ کہیں وہ بہت اونچا جاؤ، وہ نہیں جا سکتی، کیونکہ اسے نیچے نظر ہی کچھ نہیں آتا، پھر سامنے بھی کچھ نظر نہیں آتا. وہ فضا میں گم ہو کے رہ جائے، اسے اوپر جانے میں ہلاکت نظر آتی. لیکن شاہین یا اس قسم کے، اس نوع کے جو پرندے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ تیز ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، بلند نگاہ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ صرف دنیا کے فائدے نہیں دیکھتے کسی کام میں، یہ دیکھتے ہیں ہماری آخرت کا فائدہ کس میں ہے. وہ چھوٹے فائدے نہیں دیکھتے، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا فائدہ کس میں. اب آپ دیکھیے، شاہین کا شکار کون کرے گا اور چڑیا کا کون کرے گا؟ چڑیا کس کا شکار ہو جائے گی؟ بڑے پرندوں کا. لیکن شاہین کسی پرندے سے شکار نہیں ہوتا. تو شیطان بھی کس کو شکار بناتا ہے؟ چڑیا دل لوگوں کو، جو چھوٹے چھوٹے نقصان پہ رونے بیٹھ جائیں، چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ بنا لیں اپنی انا کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تعلقات خراب کر کے بیٹھ جائیں، ناراضگیاں دل میں لے کے بیٹھ جائیں، گرہیں باندھ کے بیٹھ جائیں. ایسے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے. تو شیطان بھی عموماً کن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ چھوٹی سوچ والوں پر. اور وہ انہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے دکھا کے ان میں اتنا الجھاتا ہے، اتنا ان کا وقت ضائع کراتا ہے کہ ان کے پاس بڑے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، آخرت کے سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. تو وہ ایک بہت سخت نقصان دہ کام کراتا ہے پھر وسوسہ ڈال کے، کہ ترجیحات کا تعین نہیں کرنے دیتا، پرائرٹیز نہیں فکس کرنے دیتا کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے. ہمارا اصل مسئلہ تو یہی ہے نا، ہم کچھ کام نہیں کر پاتے، بس کبھی کچھ کرنے لگ جاتے، کبھی کچھ. ترجیحات نہیں قائم کر پاتے. عقل مند انسان ہمیشہ کام کرنے سے پہلے اپنی ترجیحات کو دیکھتا ہے. میری پرائرٹی کیا ہے، میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے، میرے لیے زیادہ ضروری کیا ہے، مجھے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے. مثلا آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، آپ کی اس وقت پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ ایک استاد سے فائدہ اٹھا لیں. اب اگر آپ بیٹھے یہاں ہو اور کوئی اور کتاب کھول کے اپنا ہی پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں تکلیف فرمائی؟ آپ نے گھر ہی بیٹھے رہتے، کہیں اور جا کے پڑھ لیتے کتاب. تو اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ اس وقت سے پورا فائدہ اٹھانا، اور ترجیح آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ اب ہم جہاں آئے ہیں وہاں سے فائدہ اٹھائیں، اس کتاب سے ہم گھر جا کے بھی فائدہ اٹھا لیں گے. یہ سوچ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کنفیوژن، ڈیسیژن نہیں لے پاتے. اور جو لوگ ڈیسیژن نہیں لے پاتے پھر وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. تو عموماً شیطان کے زیر اثر ہم ترجیحات نہیں قائم کر پاتے. مومن کے لیے ڈیسیژن لینے آسان ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ہر چیز میں ایک چیز دیکھتا ہے، اور وہ کیا؟ میری آخرت کا فائدہ کس میں ہے. اور جس میں اس کو اپنی آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس طرف چل پڑتا ہے. تو یہ بھی شیطانی وساوس ہوتے ہیں، رجس ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم کوئی اچھا کام نہ کر پائیں اس دنیا میں، ہم اتنے مشغول رہیں، ایسی غیر متعلقہ irrelevant فضول باتوں میں الجھے رہیں تاکہ اصل کام چھوٹے رہیں. یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے. پھر لمبی لمبی آرزویں دلاتا ہے، شیخ چلی جیسے خواب دکھاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
کہ انسان پھر جو آج کا کام ہے وہ کر ہی نہیں پاتا. اگر آپ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور حقائق کو پیش نہیں کرتے تو بھی کچھ نہیں کر پاتے. پھر سوچ منفی کر دیتا ہے. کیسے سوچ منفی ہوتی؟ مثلا کسی نے مجھے لکھا کہ آپ نے اتنا پڑھا دیا کہ سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پانی میں چینی ملا دی جائے تو پھر وہ ایک پوائنٹ آتا نا سیچوریشن کا، جب اور چینی اس میں نہیں گھلتی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کے اوپر سیچوریشن پوائنٹ آ گیا، اب آپ ان کو اور کچھ بھی پڑھائیں گے فائدہ نہیں، کیونکہ اب ان کے اندر اور نہیں کچھ جانے والا. دلیل تو بہت اچھی ہے، دیکھا جائے تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ اتنا کچھ دے دیا گیا کہ اب اور کیا دیا جائے گا آپ کو. لیکن میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے. کچھ لوگوں نے خود کو چینی والا پانی بنا لیا، اور کچھ نے اپنے اندر اتنا ظرف رکھا ہوا ہے جو اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس کو جتنا بھی بھر دیں کیا ہوگا، وہ تو مر کے بھی نہیں بھرے گا. یاد رکھیے طالب علم کی زندگی میں کہیں سیچوریشن پوائنٹ نہیں آتا. آپ چاہیں تو اختلاف کریں مجھ سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ضرور کریں. آپ نے اختلاف کیا تو میری سوچ نے بھی کام کیا. اگر آپ اختلاف نہ کرتے تو شاید میں بھی زیادہ بہتر نہ سوچ سکتی اور آپ کو تصویر کا دوسرا رخ نہ دکھا سکتی. تو یہ جو علم کے لینے کی طلب ہے، ایک طالب علم کی پہچان کیا ہے کہ وہ علم سے کبھی سیراب نہیں ہوتا. اور خاص طور پر قرآن کا علم، اس کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. جتنا چاہیں پڑھ لیں اور پڑھا دیں، ختم ہی نہیں ہوگی اس کی باتیں. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یہ تو وہ علم ہے، آپ کو دنیا کا علم تھوڑی لینے بیٹھے ہیں یہاں کہ آپ کا سیچوریشن پوائنٹ آ گیا. پھر اسی طرح پانی کو بھی گرم کیا جائے تو سپر سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے اور اس میں مزید وسعت پیدا ہو جاتی. تو آپ کو بھی اتنا تپایا تڑپایا جا رہا ہے کہ اور زیادہ اس کی وسعت بڑھتی جا رہی. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دو بھوکے کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے. ایک دنیا کو چاہنے والا، اس کا کوئی سیچوریشن پوائنٹ نہیں ہوتا، اور دوسرا آخرت کا چاہنے والا. تو جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی سیرابی نہیں ہوتی یہاں، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کو دیکھ لیں جا کے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خیال ڈالنا ہے، اس طرح کا خیال آنا، چیزوں کو، ایک کام کو منفی بنا کے پیش کرنا تاکہ ہم اس سے اکتا جائیں اور ہم وہ کام چھوڑ بیٹھیں، یہیں سے تو استقامت اور ارادے کی کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں. ارادے کب کمزور ہوتے ہیں ہمارے؟ آدم علیہ السلام کے لیے اس نے ارادہ کمزور کیسے کیا تھا؟ اوپر سے نہیں پتے ہلائے تھے، نیچے سے جڑیں ہلائی تھی. شیطان ایسے ہی کرتا ہے، جڑیں ہلاتا ہے، ہماری بنیادیں کمزور کرتا ہے. ارادہ کہتے کس کو ہے؟ لم نجد لہو عزما. ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اراد یریدو سے، چاہنا، چاہت. چاہت کی کوئی لمٹ ہوتی؟ ہاں نہیں ہوتی نا. اچھا چلیے نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں ارادہ کہتے ہیں سچی نیت کو. نیت کیا ہوتی ہے؟ پکا ارادہ، مضبوط عزم. اور مضبوط عزم کیا ہوتا ہے؟ سچی نیت، خالص نیت. تو جب کسی کام کے کرنے میں آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، نیت خالص ہو جاتی ہے، پھر آپ کا عمل اور مضبوط ہو جاتا ہے اور گڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان ہمیشہ وقتی فائدے، عارضی فائدے، وقتی راحتیں، وقتی آرام، یہ دکھا کے ہمیشہ ہمارے ارادے کمزور کرتا ہے. کبھی بھی آپ سوچ لیں کہ آپ نے ایک کام کرنے کا ارادہ باندھا، وہ کیوں ٹوٹا؟ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے، کیونکہ یہ ہم سب کی بڑی سخت کمزوری ہے. اکثریت کی یہ مشکل ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. تو اس مشکل پہ قابو پانا چاہیے نا، ورنہ تو کوئی کام نہیں کر سکیں گے آپ. ورنہ تو 5 وقت کی نماز بھی بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو ارادے کی مضبوطی عبادت میں بھی، اپنے مقصد کے حصول میں بھی، ہر چیز میں بے حد ضروری ہے. کامیابی ہو نہیں سکتی جب تک آپ کے اندر ارادے کی مضبوطی نہ ہو. اور ارادے کی مضبوطی کب آتی ہے؟ جب آپ کے اندر کسی چیز کی طلب بڑھتی ہے، سچی پیاس ہوتی ہے جب آپ کو. پھر تو آپ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی دوبارہ کنویں میں اتر کر موزے میں پانی ڈال کے بھی لا دیتے ہیں. وہ ایک عورت تھی نا جس کی بخشش صرف ایک کتے کو پانی پلانے پہ ہوئی تھی. بظاہر دیکھنے میں یہ بڑا معمولی کام ہے، معمولی نہیں ہے،
اس کو پیاس لگی تھی، پانی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کنواں نظر آیا، وہ نیچے اتری، پانی پیا، اور جب اوپر آئی دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے. اب سوچنے لگی یہ کیسے پانی پیے بیچارہ. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہ ہماری بلا سے جائے جہنم میں، ہم جا رہے ہیں گھر، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں لیکن وہ کیا ہوئی، دوبارہ اتری نیچے، اتر کے اس نے موزے میں پانی ڈالا، چمڑے کے موزے میں، اور پانی اوپر لائی اور اس کو پلایا. اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. ایک عمل ڈھیروں عمل پہ حاوی ہو گیا. اس میں کیا چیز تھی پیچھے؟ اگر اس کا ارادہ کمزور ہوتا، ہم لوگ بھی لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں، ہائے بیچارہ اس کو کتنی ضرورت ہے، کتنا بیمار ہے، اور دوسرے ہی لمحے ہم اپنے ارادے ایک دفعہ نیت بھی کر لیتے ہیں ہم یہ کام کریں گے. وقت گزرتا ہے، جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ہماری نیت بھی ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے. سچی نیت نہیں ہوتی نا. سچی کمٹمنٹ ہو، سچی نیت ہو تو وہ نہیں ٹھنڈی پڑتی. سچی محبت نہ گرمی نہ سردی نہ تکلیف نہ تنگی کسی صورت ٹھنڈی نہیں پڑتی. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ بھاڑ میں جائیے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سنجیدہ ہیں نا، سیریس ہیں، مخلص ہیں، سچی چاہت رکھتے ہیں، نہ اس پہ موسم اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور چیز. یہ اس مضبوط درخت کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جن کے اوپر سردی آئے، گرمی آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئے، کچھ بھی ہو، اگر جڑیں مضبوط ہیں، اس کی نیت کس کے برابر ہوتی ہے؟ نیت کہاں ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے نا. ہاں، ارادہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے. اور گہری جڑیں ہیں نا اگر درخت کی، تو کوئی آندھی طوفان اس کو نہیں ہلا سکتے. سخت سردی میں بھی وہ بیچارہ سردی سہ سہ کے ادھر ہی کھڑا رہتا ہے. سخت گرمی میں بھی جلتا نہیں، وہیں کھڑا ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ بہار آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، یعنی ماحول ملتا ہے، موافق ہوا ملتی ہے تو اس کے اندر قدرتی طور پر ایک جوبن آتا ہے. لیکن اگر موافق ہوا نہیں ہوتی تو یہ نہیں کرتا کہ جل کے ہی رہ جائے، ختم ہی ہو جائے. ختم نہیں ہوتا. یعنی ارادے میں کمزوری تو ہو سکتی ہے لیکن ارادہ ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. کبھی ارادہ زیادہ پکا ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بہار ہوتی ہے اس پہ، کبھی خزاں ہوتی ہے، لیکن اصل نہیں کٹتی، جڑ نہیں کٹتی، اس لیے وہ قائم رہتا ہے. یہاں ہمارے یہاں تو موسم اتنا سخت نہیں ہوتا، نہ سردی اتنی سخت نہ گرمی اتنی سخت، لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں آپ نے اگر کبھی جانے کا اتفاق ہوا حج عمرے پر، تو کھجور کا درخت کس طرح سروائیو کرتا ہے سخت گرمی میں بھی، ایور گرین. حدیث میں آتا ہے نا مومن کی مثال کیسے ہوتی، کھجور کے درخت کی طرح. شدید تپتی لو میں بھی، سخت سے سخت گرمی میں بھی وہ کیا ہے؟ ایور گرین. وہ نہیں جلتا، وہ اپنے پتے نہیں جھاڑتا. تو بعض مومن کھجور کے درخت ہی کی طرح ہوتے ہیں، اور بعض کبھی پیلے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی پتے جھڑ بھی جاتے ہیں، پھر پتے آ جاتے ہیں، ڈاواں ڈول رہتے ہیں، لیکن چلتے رہتے ہیں، اکھڑتے نہیں، جڑ نہیں کٹتی ان کی. تو اسی طرح مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اصول کے پابند ہوتے ہیں جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، کچھ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مگر رستہ نہیں وہ چھوڑتے. ٹھیک ہے. تو لم نجد لہو عزما، عزم ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو سارے اعمال میں مشکل ترین عمل کون سا لگتا ہے؟ اپنی نیت پر قابو رکھنا، کہ نہیں؟ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کا علاج کرنے میں مجھے مشکل پیش آئی وہ میری نیت. اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، منٹ منٹ میں پھسل جاتی. اور شیطان بھی کہاں آ کے حملہ کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے، نیت کو متاثر کرتا، نیت خراب کرتا ہے، نیت بدل دیتا ہے. نیت بدل گئی، وہ کہتے ہیں نا اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کی نیت خراب ہو گئی. سوچ بدل جاتی، جب سوچ بدل جاتی تو انسان کے سارے رویے اور عمل اور بھاگ دوڑ اور کوشش ہر چیز بدل جاتی. تو اس لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے ارادے یعنی پختہ نیت، ارادہ اصل میں ہے ہی سچی نیت کا نام، اس کو خالص کرنے کی طرف توجہ رکھے. اور شیطان کا وار بھی وہیں آ کے ہوتا ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت کا مقام کیا ہے؟ ارادے کا مقام کیا ہے؟ شیطان کا وار کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی وہیں آتا ہے، جڑیں ہلاتا ہے، جڑیں. تو انسان کچا پڑ جاتا ہے، پھر کمزور پڑ جاتا ہے. تو سوچ کو منفی نہ ہونے دیں کبھی. منفی سوچ ارادے کمزور کرتی ہے، اور منفی سوچ شیطانی وسوسہ ہوتی ہے. پھر شیطان اپنے آپ کو بڑا اچھا دکھاتا ہے، ہمیں عجب پیدا کرتا ہے اندر انسان کے، تم کتنے اچھے. جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی آرزویں دلاتا ہے، وہ چیزیں ہمیں سجھاتا ہے جو ہونے والی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی.
اپنی خوبیاں اور دوسروں کے عیبوں پہ نظر کرواتا ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے وسوسے ڈال ڈال کے، اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ ارادہ ہوگا، اس کی یہ نیت ہوگی، اس کا یہ، یعنی اوروں کی نیت پہ شک کرواتا ہے. پھر اسی طرح نیکی پہ فخر اور غرور کرواتا ہے، تھوڑا سا کام کر کے بس خوب اشتہار. نیکی کے چھوٹے مواقع کو حقیر کر کے دکھاتا ہے، یہ بھی شیطانی وار ہوتی تاکہ ہم اس موقع کو گنوا دیں. حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس عمل پہ ہماری بخشش ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں بخشش کے لیے بڑے عمل ضروری ہیں، ٹھیک ہے وہ فرائض اپنی جگہ. دیکھیے اگر چھوٹے عمل کو اہم قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا پھر آپ یہ مطلب نہ لے لیں کہ آپ نے تو بڑے بڑے اعمال کو ہی آپ نے بے قدرہ کر دیا. یہ نہیں ہے مقصد. اس کا مقصد یہ کہ بڑے کو تو انسان ویسے ہی امپورٹنس دیتا ہے کہ یہ بڑا اہم کام ہے، لیکن چھوٹوں کو ہم عام طور پہ چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو شیطان چھوٹی نیکیاں نہیں کرنے دیتا ہمیں، کہتے خیر اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، یہ کوئی اتنا ضروری تھوڑی ہے. پھر کیا ہوا؟ تو جڑیں آپ دیکھیں نا، کچھ جڑیں تو بڑی ہوتی ہیں اور کچھ جڑیں بالکل کیسی ہوتی ہیں، باریک ہوتی. کیسی باریک؟ کبھی آپ کسی بھی پودے کی جو چھوٹا سا ہو جڑ نکال کے آپ دیکھیں تو بالکل باریک دھاگوں کی طرح، اور بعض جڑیں تو وہی نیچے ہی رہ جاتی ہیں، نکلتی بھی نہیں ہیں، وہ زمین ہی کی غذا بن جاتی ہیں دوبارہ. یعنی بعض لوگ تو بڑے بڑے کاموں کے انتظار میں اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں اور وہ کبھی دن آتا ہی نہیں کہ جب وہ کوئی بڑا کام کرے، اور وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ ایک اور پہلو سے تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ عزم کا تعلق کسی عمر سے نہیں ہوتا، کسی خاص عمر سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، کسی خاص جنس سے تعلق نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے عورتوں کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں اور مردوں کے نہیں، یا بچوں کے ہوتے ہیں اور بوڑھوں کے نہیں، یا جوانوں کے ہوتے ہیں یا فلاں کے نہیں. عزم کا تعلق انسان سے ہے، عمر، رنگ، علاقے اور ان چیزوں سے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بعض بڑی عمر کے لوگ بھی بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور بعض بزرگ لوگ کیا سوچتے ہیں. اچھا یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے جو بزرگوں کو بزرگی کی شکل میں دیتا رہتا ہے. کہتے ہیں اب تو تم بڑے ہو گئے، تمہاری عمر گزر گئی، اب کیا پڑھنا تم نے، اب کیا کرنا، اب تو بہاریں گزر گئی، اب تو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. لیکن کچھ لوگ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتے. ایک خاتون کے بارے مجھے بتایا گیا، میتھمیٹکس کی ٹیچر ہیں، 75 سال ان کی عمر ہے، صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک میتھس پڑھاتی ہیں. 75 سال کی عمر میں 9 to 9. عمر کتنی ہے؟ 75. سبجیکٹ دیکھیں، کوئی ہے نا قرآن پڑھائیں، چلو پھر بھی کوئی انسان کہتا ہے قرآن کا تو اپنا ایک لطف ہے، لیکن میتھمیٹکس جو عام طور پہ ویسی عورتوں کو اتنا پسند نہیں ہوتا. یہ بھی ایک خیال ڈال لیا اپنے دل میں. حالانکہ اگر آپ ایک چیلنج سمجھ کے کسی چیز کو لیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے فضل اور اذن سے. بہرحال تو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نہ صرف یہ کہ بچوں کو پڑھاتی ہیں بلکہ میتھس پڑھاتے ہوئے بھی بچوں کی تربیت کرتی رہتی ہیں اور ان کو اچھے پازیٹیو مثبت خیال دیتی رہتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں، جوانی میں ہی ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک انگریزی شاعر ہے رابرٹ براؤننگ، 77 ایئرز کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، اور جس دن ان کی شاعری کی آخری جلد شائع ہو رہی تھی، یعنی آخر عمر تک وہ کام کرتے رہے. برنارڈ شاہ کے بارے میں تو سب نے سن رکھا ہوگا، انہیں بھی کیا ملا تھا، نوبل پرائز ادب میں، لٹریچر میں 1925 میں. 90 سال تک لکھنے کا کام کرتے رہے، 90 ایئرز تک. ہی واز اے رائٹر انٹل the age of 90. مولانا وحید الدین ان کی عمر بھی شاید 85 ایئرز ہے، اور ابھی تک وہ لکھتے ہیں، ابھی تک لکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سب کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں. اینڈ ہی از 85. ان کو میں خود ملی ہوں، اور ذہنی طور پر انتہائی الرٹ ہیں، ہم سے زیادہ بہتر الرٹ ہیں. پھر اسی طرح پکاسو کا نام سنا، انہوں نے 91 ایئرز تک فن کی دنیا میں انوویشنز کی اور تخلیقی کام کیے، یعنی کریٹو قوت بنے رہے 91 ایئرز تک اپنی ایج کی. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں آپ کے آس پاس بھی، لیکن یہ انہی لوگوں کی مثالیں ہوتی ہیں کہ جن کے کیا مضبوط ہوتے ہیں، ارادے، عزم، جن کا دل جوان ہوتا ہے، جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں. اور بڑھاپے کا تعلق جسم سے زیادہ ذہن کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اس دن بوڑھے ہوں گے جس دن آپ نے اپنے آپ کو بوڑھا کہنا شروع کر دیا، پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے.
اب آپ یہ کہیں گے یہ تو سیلف ڈسپشن ہے، تو دھوکا ہے اپنے آپ کو، آپ بوڑھے ہو گئے پھر آپ کہتے نہیں میں ابھی بوڑھا نہیں. تو ٹھیک ہے جسم انسان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، مگر جو ہماری روح ہے اور جو ہمارے اللہ نے ہمیں سوچنے کی قوت دی ہے یا اور قوتیں دی ہیں وہ اس سے کہیں اوپر ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم یہ بہانہ کر دیتے ہیں ہم مصروف بہت ہیں، ہمارے پہ کام بہت ہیں، ہماری جاب کے آورز بہت لمبے ہیں. یہ کسی نے ایک اپنا تجربہ لکھا، یہ کہتے ہیں میں گھر جا رہی تھی تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے کچھ بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بڑا تجسس ہوا کہ کون پڑھ رہا ہے اور کون پڑھا رہا ہے. جا کے ان کو سلام کیا اور پوچھا ان سے کہ بھی آپ کون ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم سوشیالوجی کے اسٹوڈینٹس ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایم اے کیا اور ہم ایک گروپ ہیں اور ہم اسی طرح کے بچوں کو جو بازاروں میں بھیک مانگتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور کھانے کو نہیں ان کے پاس یا اور نہیں، تو ان کو ہم یہاں پڑھاتے ہیں. اور ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جن کی جاب کے ٹائمنگ شام 6 بجے تک تھے، لیکن اس میں سے بھی شاید وہ اپنی بریک کے ٹائم پہ یا جو بھی ان کو ٹائم ملتا اس میں آ کے وہ پڑھاتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسی اچھی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے اندر خیر کا جذبہ ہے. گئے گزرے معاشروں کے اندر بھی خیر والے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں اور جن کے اندر انسانیت کی بھلائی اور ایک تڑپ ہوتی. اب ان کو کس نے سکھایا کہ یہ کام کرے؟ ان کے اندر کی تڑپ نے نا، ارادہ ان کے اندر تھا کہ ایک معاشرے کی تبدیلی کے لیے کوئی کام کرنا ہے. انہوں نے اس کا انتظار نہیں کہ ہم کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے ہی کچھ کام کریں. اسٹریٹ چلڈرن کو بھی اگر آپ کسی درخت کے نیچے بٹھا کے کچھ سکھا رہے ہیں اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی ان کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کی سوچ کو کتنا بدل سکتے. کوئی علم کے بغیر تو سوچ میں تبدیلی آ نہیں سکتی. ہماری ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ آج کل جا رہی ہیں جھگی والوں کے پاس اور انہوں نے جا کر ان لوگوں سے بات کی، عورتوں سے، مردوں سے، بچوں سے، اور ان کو دین کے بارے میں بتایا. تو وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کون آتا یہ دین سکھانے اور بتانے، ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری یہ دین سکھانے کی بھی ساری ایکٹیویٹیز صرف محدود ہو جائیں پڑھے لکھے لوگوں تک. تو ان پڑھ لوگوں کو کیا قصور ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پڑھے لکھے لوگوں کو دین سکھایا تھا؟ کس قسم کی سوچ ہے ہماری؟ دین کس کے لیے؟ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. ہمارے گھر کے اندر ان پڑھ لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے میں ہو سکتے ہیں، ہمارے شہر میں ہو سکتے ہیں، ہمارے ملک میں ہو سکتے ہیں، جھگیوں میں لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی کہیں بھی ہو، اللہ کی مخلوق ہے، ویلیوبل ہے، محترم ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے رسول تو ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے تھے، وہ مخصوص طبقات کے لیے نہیں آئے تھے. لہذا فرض بنتا ہے کہ سب طبقات تک دین کی روشنی جائے، تبھی معاشرے کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی. تو جس کو نیکی کمانی ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر اس پر استقامت کیسے اختیار کرتا ہے؟ ارادے کی پختگی سے، کہ مجھے تو نیکی کمانی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں درخت کے نیچے پڑھاؤں، میں سڑک پہ پڑھاؤں، میں گھر میں پڑھاؤں، میں کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں. نہیں، وہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھا سکتا ہے. اگر ہمارے سارے پڑھے لکھے لوگ صرف اتنا سا ہی درد پیدا کر لیں، جو ان کے آس پاس ان کی ریچ میں کوئی ان پڑھ ہے بلا لیں، اس کو پیار سے بٹھائیں، جو آتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتا اس سے آگے شروع کرا دیں. ہم سب کر سکتے ہیں، صرف توجہ چاہیے، درد دل چاہیے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. پھر ان کے راستے میں طوفان آئے، آندھیاں آئے، مشکلات آئے، جو انہوں نے ارادہ کر لیا نا، بس کر لیا، پھر کوئی نہیں انہیں ہلا سکتا. ہمیں سے اکثر لوگ دین پڑھ کے بھی پھر آگے کوئی خدمت دین کی نہیں کرتے. ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ابھی ذرا ہم پلاننگ کر لیں گے تو پھر کچھ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ معلوم نہیں کتنے دن دنیا میں ہیں اور کتنے نہیں. یہ کسی نے ایک اچھا چارٹ بنا کے دیا، تھوڑا سا اس کو بھی شیئر کر لیتی ہے ارادے ہی سے متعلق اتفاق سے. یہ لکھتے ہیں کہ ارادے کا پختہ انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا. ارادے کی پختگی نیکیوں کے راستے پہ دوڑا دیتی ہے اور گناہوں سے بچا لیتی ہے. انسان کے اندر محنت کا جذبہ بھی ارادے کی پختگی سے آتا ہے. وہ کسان کی طرح گرمی سردی کا مقابلہ کرنے والا اور اپنے کام میں کمیٹڈ ہوتا ہے. اس کے اندر توکل کی صفت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں اس میں رسک ضرور انوالو ہوتا ہے. ایک فیکٹ ہے لائف کا، ہر نئے کام میں رسک ہوتا ہے. کوئی نیا بزنس شروع کرے رسک ہوتا ہے نا، کوئی بھی نیا کام آپ شروع کریں گے رسک ضرور ہوگا اس میں.
جو ڈاکٹر ہوتا ہے اگر وہ کسی مریض کا علاج کر رہا اور مریض شفا یاب نہ ہو، فوت ہو جائے اس کے ہاتھ سے، تو بھی وہ ہمت نہیں ہارتا، پریکٹس چھوڑ نہیں دیتا. وہ کیا کرتا ہے؟ اگر ہر ڈاکٹر اپنی کامیابی کا کرائیٹیریا یہی بنا لے کہ اس کے ہاتھوں کوئی مرے گا نہیں، تو جب تک وہ کام کرے گا تو کوئی کام نہ کر سکے. ڈاکٹرز دن رات اپنے ہاتھوں غلطیاں ہوتے، مریضوں کے اوپر غلط دوائیاں جاتے، ری ایکشن ہوتے، مرتے مراتے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں، ریزائن کر دیتے ہیں پریکٹس. نہیں، غلطی سے بھی سیکھتے اور غلطی کی اصلاح کر کے اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا کے چاہنے والے، دنیا میں کمال حاصل کرنے والے پختہ ارادے رکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں کوئی چیز الٹ جائے، سیدھی ہو جائے، اپنے مشن کے لیے ان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں. ایک مجھے سمجھ نہیں آتی، آخرت کے چاہنے والوں کے ارادے کیوں کمزور ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ میں نے آخرت کی کامیابی حاصل کر کے چھوڑنی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا؟ پھر سعی لها سعیھا، اس کے لیے کوشش شروع کر دی. کتنی کوشش؟ 1 ٹرائی، 2 ٹرائی، ناکامی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا. سعی لها سعیھا، اتنی کوشش جتنی کی کوشش کرنی چاہیے، مطلوب ہے اس کے لیے. من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا وهو مؤمن، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ فاولئک کان سعیہم مشکورا، جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا. آپ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے آخرت کی کامیابی حاصل کر کے چھوڑنی ہے، ہر قیمت پہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے. وسعی لها سعیھا، اور اس کے لیے ایسی کوشش کی جیسی کرنی چاہیے، کیونکہ صرف ارادے کافی نہیں ہوتے جب تک ان کو عملی جامہ نہ پہنایا جائے. آپ اگر کھانے کا ارادہ ہی فرماتے رہیں تو پیٹ نہیں بھرتا جب تک سعی لها سعیھا نہ ہو، اور اس کے ساتھ وہو مؤمن، اور ایمان میں تو ہے ہی ارادے کی پختگی. فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہرتی ہیں، ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جاتی ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوششیں کسی نتیجے پہ پہنچے، ریزلٹ اورینٹڈ ہوں، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ارادہ مضبوط اور کوشش مسلسل، جہد مسلسل. اچھا، یہ چیز آتی کیسے ہے نا؟ ارادہ کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر یقین پختہ ہوتا ہے نا، کہ میری کامیابی کا رستہ صرف یہ ہے، اس کا یقین پکا ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے جب، تو ایمان کی مضبوطی ارادے کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے. جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آخرت کی کامیابی کن کن کاموں میں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہر صورت وہ کام کرنا چاہیں گے. جس کو یقین ہوگا پھر وہ کیا کرے گا، اس کا عمل کیا ہوگا؟ جس کو اس آیت پر یقین ہوگا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے میں دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. جو اس آیت کو مان جائے، اس پہ یقین کر لے، اس کی سچائی پر، پھر اس کا عمل کیا ہوگا؟ وہ ذکر ختم کر دے گا؟ کر سکتا ہے وہ؟ نہیں. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہی ایک آخری بس ہے جو میرے گاؤں کو جاتی ہے، اگر میں اس پہ نہ بیٹھا تو لٹ جاؤں گا، مارا جاؤں گا. تو وہ بس چھوڑ دے گا. اگر اس کو اندر سیٹ نہ ملی تو وہ کدھر جائے گا؟ چھت پہ چڑھ جائے گا. چھت پہ چڑھا، وہاں بھی جگہ نہیں تھی، اب کیا کرے گا؟ لٹک جائے گا، چاہے اس میں رسک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس رسک سے یہ رسک کمتر ہے، کہ مجھے یہاں چور ڈاکو پکڑ لیں. ٹھیک ہے. ہمارے ارادے کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے آخرت کا، موت یاد نہیں ہے ہمیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ایگزیکٹوز کی 24 گھنٹوں میں ڈیوٹی لے لی جاتی ہے. وہ آفس پہنچتے ہیں تو اتنی اجازت نہیں کہ کمپیوٹر تک ایکسس کر سکیں، چابیاں بھی فوراً واپس. میں سوچ رہی تھی کہ جسے یہ پتا ہو کہ میں نے بھی اسی طرح کسی لمحے اگلی دنیا میں چلے جانا ہے، اسی طرح کسی وقت میری موت آ سکتی ہے، فرشتہ آ کر زندگی کی چابیاں واپس لے اور سب کچھ کام ٹھپ ہو جائے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی بھی وقت مجھ سے یہ چابیاں واپس لی جا سکتی ہیں، اس کے دفتر میں جانے اور کام کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوگا. کیسے؟ وہ کام اگلے دن پہ چھوڑ کے نہیں آئے گا، وہ اپنے سارے ریکارڈ، حساب کتاب درست رکھے گا
कि किसी वक्त भी मुझसे ये सब कुछ छिन सकता है और मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुजरिमों के सफ में जा खड़ा किया जाए। हालांकि यही असल एक मोमिन की जिंदगी में फायदामंद हो सकती है कि जिस शख्स को ये पता हो कि मौत यकीनी है तो वो हर लम्हा अपने आखिरत के लिए तैयारी करेगा और जो उस पर जिम्मेदारियां हैं दुनिया में वो उनको साथ साथ पूरा करेगा, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेगा। ये भी तो तब्दीली की एक किस्म है ना, दुनिया से आखिरत की तरफ तब्दीली, और इस तब्दीली के बाद सीन बिल्कुल बदल जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى